بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو مخلوق کے کلام پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے خود مخلوق پر خالق کائنات جل مجدہ العلا کو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں پڑھنے کے لیے جب ان کے فضائل پر ہماری نظر ہوگی تو ہمارا دل کرے گا، کیونکہ انسان کی طبیعت ہے کہ جب وہ فضیلت سنتا ہے تو اس چیز کو کرنے کی حرص پیدا ہوتی ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی چند صورتوں کے فضائل عرض کرتا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں یہ شوق کا باعث بنے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں وہ صورت نہ بتاؤں کہ جس کی مثل اللہ نے صورت نہ تو توریت میں اتاری، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ ہی خود قرآن میں اس کے پائے کی کوئی صورت ہے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ حضور نے فرمایا ذرا مجھے اپنی نماز کی ابتدا کر کے تو دکھا، تو نماز میں کیا پڑھتا ہے۔ میں نے نماز کی ابتدا کی، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے، یہی وہ صورت فاتحہ ہے کہ جس کے پلے کی، جس کے برابر کی کوئی صورت اللہ نے نہ تو گزشتہ آسمانی کتابوں میں اتاری، نہ ہی خود قرآن میں اتاری ہے۔ اور یاد رکھیے گا سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کو سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کوئی بیماری آ جائے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ سورہ وافیہ کہا جاتا ہے، سورہ کافیہ کہا جاتا ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر شے کی کوئی نہ کوئی چوٹی ہوتی ہے۔ چوٹی جس طرح پہاڑ کی چوٹی ہے، چوٹی کا مطلب وہ چیز، وہ حصہ اس جگہ کا، اس چیز کا سب سے بلند و بالا حصہ ہوتا ہے۔ فرمایا قرآن کی چوٹی کیا ہے؟ فرمایا سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے اگر کسی کے گھر میں کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، سورہ بقرہ پڑھا کرے۔ فرمایا سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثل کوئی آیت نہیں اتاری۔ وہ آیت کون سی ہے؟ فرمایا وہ آیت الکرسی ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھیں، سورہ بقرہ پڑھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ کے سوئے گا تو اس کو فقر و فاقہ نہیں پہنچے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی طرف توجہ فرمائی، فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 آیتیں تلاوت کر سکتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں کہاں طاقت کہ 1000 آیتیں پڑھیں۔ فرمایا سورۃ التکاثر پڑھ لیا کرو۔ جو سورۃ التکاثر پڑھتا ہے گویا 1000 آیات کی تلاوت کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک صورت ایسی ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی، شفاعت کرے گی، اور اللہ سے بخشوا کر ہی اس بندے کو چھوڑے گی۔ فرمایا وہ 30 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے جسے سورۃ الملک کہا جاتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ قرآن کی صورتیں پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، اور فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین پڑھیں اس کی برکات ہے۔ فرمایا یہ زندہ بھی پڑھے اور فوت شدگان کے لیے بھی پڑھی جائے، جس پر نزع کی کیفیت اس کے سامنے پڑھی جائے روح نکلنے میں آسانی ہوگی۔ فرمایا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد جو 3 مرتبہ پڑھے گا ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ مختلف صورتوں کے کچھ فضائل تھے جو آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو تلاوت کا شوق عطا فرمائے، ذوق عطا فرمائے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔